الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ. The intention of a mu'min is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مشکات کتاب الصلاح حدیث نمبر 657. سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان: جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. وہ جنت میں ایک جگہ ہے جو اللہ عز و جل کے بندوں میں سے ایک ہی کے لائق ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں. تو جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس پر میری شفاعت لازم ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا آذان کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. بعض مؤذن اذان سے پہلے ہی درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی حرج نہیں. اس کا ماخذ یہی حدیث ہے. شامی نے فرمایا اقامت کے وقت درود شریف پڑھنا سنت ہے. جو جماعت قائم ان سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ مؤذن صاحب جلدی جلدی اذان کے کلمات دہراتے ہیں، کچھ اس میں اضافہ بھی ہے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کا، اس کو اقامت کہتے ہیں. مفتی صاحب لکھتے ہیں شامی نے فرمایا اقامت کے وقت درود شریف پڑھنا سنت ہے. خیال رہے کہ اذان سے پہلے یا بعد بلند آواز سے درود پڑھنا بھی جائز بلکہ ثواب ہے، بلا وجہ اس سے منع نہیں کہہ سکتے. خیال رہے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں وسیلہ سبب اور توسل کو کہتے ہیں، چونکہ اس جگہ پہنچنا رب عز و جل سے قرب خصوصی کا سبب ہے، اس لیے وسیلہ فرمایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں امید کرتا ہوں تواضع اور انکساری کے لیے ہے، ورنہ وہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامزد ہو چکی ہے. ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے فقیر امیر کے دروازے پر صدا لگاتے وقت اس کی جان و مال کی دعائیں دیتا ہے تاکہ بھیک ملے. ہم بھکاری ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داتا. انہیں دعائیں دینا مانگنے کھانے کا ڈھنگ ہے. مرآت جلد 1 صفحہ 311. اور اعلی حضرت نے کیا خوب فرمایا، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. حدیث پاک کے اس حصے جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی شفاعت ضرور کروں گا. یہاں شفاعت سے خاص شفاعت مراد ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کے شفیع ہیں.
اذان و اقامت کا جواب دینا یاد رکھیے ثواب کا کام ہے. ہر کلمے کے بدلے میں 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں, 2 لاکھ نیکیاں, اور کروڑوں نیکیاں حاصل ہوں گی اگر روزانہ اذان و اقامت کا جواب دینا نصیب ہو جائے. اسلامی بھائیوں کو ہر کلمے کے بدلے میں 2 لاکھ نیکیاں, اسلامی بہنوں کو ہر کلمے کے بدلے میں 1 لاکھ نیکی ملتی. فیضان اذان امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے, اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے. صحابیات کی حکایات لے کر پھر حاضری ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کیجئے. میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور عالم نیت اعلی حضرت فرماتے ہیں جب کام کچھ بڑھتا نہیں, صرف نیت کر لینے میں ایک نیک کام کے 10 ہو جاتے ہیں, تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے. تو جب بھی کوئی نیک اور جائز کام کریں تو اچھی نیتیں کریں. جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. لیکن بیت الخلاء میں جانے کی بھی نیتیں امیر اہل سنت نے لکھی. اگر یہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے نیتیں کر لی جائیں تو سبحان اللہ اس میں بھی ثواب ملے گا. مثلا دیکھیں میں چند آپ کو عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, سر ڈھانپ کر, اول آخر درود شریف کے ساتھ مسنون دعا پڑھ کر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ دعا ہے. اتباع سنت میں الٹے پاؤں سے پہل کروں گا. ستر کھلا ہونے کی صورت میں قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے سے بچوں گا. نکلتے وقت اتباع سنت میں پہلے سیدھا پاؤں باہر رکھوں گا. اس طرح پوری یہ اس کی نیتیں, یہ ثواب بڑھانے کے نسخے. اس میں 72 مدنی گلدستے ہیں, 72 کاموں کی نیتیں امیر اہل سنت نے لکھی. مثلا اسلامی بہنوں کے لیے مہندی لگانے کی نیتیں, یہ بھی امیر اہل سنت نے لکھی ہیں. کچھ عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے مہندی سے ہاتھ رنگوں گی. جرمدار یعنی جس کی تہ جمتی ہو ایسی مہندی نہیں لگاؤں گی. مہندی سے رنگے ہوئے ہاتھ بلکہ بغیر مہندی کے بھی نامحرم پر ظاہر نہیں ہونے دوں گی. چھوٹے بچوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی نہیں لگاؤں گی. دیکھیں یہ کتنی پیاری نیتیں. اب مہندی اسلامی بہنیں لگائیں, ان کے لیے جائز ہے. اب یہ نیتیں کر کے لگائیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے ثواب ہوگا. اس طرح پردے کے بارے میں بھی نیتیں امیر اہل سنت نے لکھی. تو 72 ہیں یہ. اس کو لیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں, ممکن ہو دوسروں تک پہنچائیں. اللہ میں توفیق دے. اس سلسلے میں اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے, علم دین سیکھنے کے لیے شرکت کی نیت کیجیے. اور حسب موقع عز و جل درود پاک پڑھنے کی نیتیں, رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے کی نیتیں کیجیے. قرآنی آیات اگر پڑھی جائیں تو توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے. ادب کے ساتھ بیٹھنے کی, توجہ کے ساتھ سننے کی, اور حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو مجھے عطا ہوا اور میرے نام اعمال میں جو میں نے کیا ہے, میں اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. آپ کے وسیلے سے رسولوں, نبیوں علیہم الصلوۃ والسلام کے پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں. صحابہ و صحابیات, اولیاء و ولیات, مسلمین و مسلمات کو پیش کرتا ہوں. بالخصوص اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ, آپ کے اولاد, آپ کے بھائی بہن, آپ کے والدین, آپ کے اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں. صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی حکایات. آج کچھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کے تعلق سے عرض کروں گا, اور ایک بہت ہی عبرتناک حکایت ہے. شروع میں مسند امام احمد جلد 3 صفحہ 442 حدیث نمبر 9681, اور مرآت سے انشاءاللہ اس کی شرح بھی عرض کی جائے گی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز و روزہ و صدقہ کثرت سے کرتی ہے, مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے
پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے، فرمایا جہنم میں ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلانی عورت کی نسبت ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے نماز و روزہ صدقے میں کمی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی، فرمایا وہ جنت میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جب عرض کیا گیا کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے، فرمایا جہنم میں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت میں فرماتے ہیں، زبان کا ذکر اس لیے کیا، اکثر لوگ دوسروں کو زبانی تکلیف دیتے ہیں، لڑنا بھیڑنا، غیبت چغلی کرنا وغیرہ، زبان کا زخم سنان یعنی بھالے کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ یہ مرہم سے بھر جاتا ہے مگر وہ نہیں بھرتا، چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں یعنی بد اخلاقی یہ کام دوزخیوں کے ہیں، اگر یہ عبادت گزار بی بی اپنی تیز زبان سے توبہ نہ کرے گی تو اولاً دوزخ میں جائے گی۔ لکھتے ہیں نوافل سے لوگوں کے حق معاف نہیں ہوتے، پھر سزا بھگت کر جنت میں جائے گی۔ جب اس عورت کا ذکر کیا جو نماز و صدقے میں کمی کرتی ہے تو اس بارے میں مفتی صاحب وضاحت کرتے ہیں، یعنی وہ نفلی نماز نفلی صدقے کم کرتی ہے، فرضی نماز میں کمی مراد نہیں ہے، یہ تو فسق ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فسق سے محفوظ ہیں۔ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی۔ اس کی وضاحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ بی بی صاحبہ مسکین غریب ہیں، معمولی چیز یعنی کچھ پنیر ہی خیرات کر سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی عبادات کی کمی مراد ہے کہ پنیر کے ٹکڑے فطرے، زکوٰۃ وغیرہ میں خیرات نہیں کیے جاتے، صرف نفلی صدقات میں دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابیہ کے لیے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ اس کے تعلق سے مفتی صاحب وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس فرمان عالی سے ہم لوگوں کے کان کھل جانے چاہیے۔ ہم میں سے بہت لوگ اصول چھوڑ کر فضول میں کوشش کرتے ہیں، فرائض کی پرواہ نہیں، نوافل پر زور، معاملات خراب، وظیفوں چلوں کا اہتمام، دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات، آپ نے غور کیا کہ زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں، اور مفتی صاحب نے اس کی وضاحت کیا کی کہ زبان کا ذکر اس لیے کیا کہ اکثر لوگ دوسروں کو زبانی تکلیف دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، میں بھی غور کروں کہ ہم کسی کو زبان سے تکلیف تو نہیں دیتے، کسی سے لڑنا بھیڑنا، برا بھلا کہنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کھانا، کسی کی دل آزاری، سب زبان سے تو ہوتا ہے۔ اگر زبان سے ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو ڈر جانا چاہیے اور اپنی زبان کو شریعت کی لگام دینی چاہیے اور زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جنت کی 2 چابیاں، بہت پیارا رسالہ ہے، اس میں لکھا ہے کلام، زبان سے کلام ہوتا ہے، بنیادی طور پر 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 وہ کلام جس میں نقصان ہی نقصان ہے، نمبر 2 وہ کلام جس میں نفع ہی نفع ہے، تیسرا وہ جو بعض صورتوں میں نفع بخشے، بعض صورتوں میں نقصان دے، چوتھا وہ جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ اب اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنیے سمجھیے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وہ کلام جس میں نقصان ہی نقصان ہے، گالی دینا، فحش کلامی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ساری ترک کرنا چاہیے۔
ورنہ نقصان دہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دوسرا کلام جس میں نفع ہی نفع ہے، درست قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، نعت پڑھنا، ذکر اللہ کرنا، نیکی کی دعوت دینا. یہ کلام تو سبحان اللہ کاش دن رات ہماری زبان پر جاری رہے. تیسرا کلام جو نفع بخش بھی ہے، بعض صورتوں میں نقصان دہ بھی ہے. کسی مقتدا کا، پیر کا، استاد کا اپنی نیکیوں کو اس نیت سے ظاہر کرنا کہ لوگ اس کی پیروی کریں، ان نیکیوں کو اپنانے کی طرف راغب ہوں. اب اگر اس اچھی نیت کے ساتھ یہ بات کہی، نیکیوں کا اظہار کیا، یہ تو نفع بخش ہے، ثواب ملے گا. اور اگر واہ کروانے کی نیت سے نیکیاں ظاہر کی تو یہ کلام اسے الٹا نقصان دے گا. اب نیت درست ہے تو ٹھیک ہے، اظہار کرے، نیت درست نہیں تو چپ رہے. اور چوتھا کلام وہ ہے جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اسے کہتے ہیں فضول. موسم پر تبصرے، بڑی گرمی ہے تو بڑی سردی ہے، موٹر سائیکل کب کی لیے، کس ماڈل کی ہے، تو فضول باتیں. تو ان سے ظاہر بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، شعب الایمان حدیث نمبر 10,815. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ تین قسم کے ہیں، ایک غنیمت حاصل کرنے والا، دوسرا محفوظ رہنے والا، تیسرا ہلاک ہونے والا. غنیمت حاصل کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے. محفوظ رہنے والا وہ شخص ہے جو خاموش رہتا ہے. اور ہلاک ہونے والا وہ شخص ہے جو باطل میں پڑتا ہے. تو کاش ہم نقصان دہ کلاموں کو، نقصان دہ باتوں کو ترک کریں. کفریہ کلمات تو ایمان کی بربادی، استغفر اللہ، جھوٹ بولنا یہ نقصان دہ ہے. اس طرح جھوٹی گواہی دینا، جھوٹے خواب گڑھ کر سنانا، سنی سنائی بات آگے بڑھا دینا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، یہ نقصان دہ کلام ہے. چغلیاں کھانا نقصان دہ کلام ہے. اسی طرح کسی پر تہمت باندھنا، لعنت بھیجنا، گالی دینا، فوش کلامی کرنا، طعنہ زنی کرنا، تقدیر میں بحث کرنا، بغیر علم کے فتویٰ دینا، یہ نقصان دہ کلام ہے. گانے گانا نقصان دہ کلام ہے. نوحہ کرنا یہ بالکل حرام ہے. میت کے اوصاف مبالغے کے ساتھ بیان کر کے رونا، بلند آواز سے رونا، یہ نوحہ ہے، یہ فضول نقصان دہ، یہ واجب الترک ہے. دوسروں کے راز فاش کرنا، بلا حاجت سوال کرنا، دو رخی اختیار کرنا، ناجائز سفارش کرنا، برائیوں کی ترغیب دینا، سخت کلامی اختیار کرنا، قضاء حاجت کرتے وقت باتیں کرنا، کھانے میں عیب نکالنا، مسلمانوں کو خام خواہ ڈرانا دھمکانا، کسی اجنبی مرد سے بات کرنا، عورتوں کا، اور مردوں کا کسی اجنبیہ سے بات کرنا، ظاہر یہ بھی واجب الترک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے زبان کا زنا فرمایا. استغفر اللہ. گناہ کے کام پر رہنمائی کرنا، گناہوں کی اجازت دینا، کسی کا مذاق اڑانا، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، یہ ترک کرنے والی گفتگو ہے. اظہار عبادت، جھوٹا وعدہ، احسان جتانا، شکوہ و شکایت پر مشتمل باتیں کرنا، عیوب اچھالنا، نجومی وغیرہ سے فال پوچھنا، یہ واجب الترک ہے. اور نفع بخش کلام جو اپنانے جیسے ہیں وہ کیا ہیں؟ تلاوت کرنا، ذکر اللہ کرنا، درود پاک پڑھنا، نعت پڑھنا، اللہ کا شکر بجا لانا، علم دین سکھانا، نیکی کی دعوت دینا، کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، عجوب کی پردہ پوشی کرنا، مسلمانوں میں صلح کرنا، غمخواری کرنا، کسی کی عزت بچانا، سچ بولنا، جائز سفارش کرنا، اذان و اقامت کا جواب دینا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، دعا مانگنا، نرم گفتگو کرنا، چھینک کا جواب دینا، مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، ایک دوسرے کو سلام کہنا. اور اگر مفید اور فائدے مند گفتگو ذہن میں نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کریں تاکہ امن نصیب ہو. تو زبان کا زخم جو ہے یہ نہیں بھرتا، یہ اور جو نقصان، جو زخم پہنچتا ہے کسی آلے کے ذریعے سے
اس کا زخم بھر جاتا ہے۔ زبان کا ذکر فرمایا کہ زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے فرمایا کہ جہنم میں بد اخلاقی والے کام یہ دوزخیوں کے کام ہیں، اور اگر اس عبادت گزار بی بی نے تیز زبان سے توبہ نہ کی تو اولاً دوزخ میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔ حسن اخلاق یہ مکارم الاخلاق کا اردو ترجمہ ہے، 200 مستند احادیث پر مشتمل ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو قاسم سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مؤلف ہیں، اور انہوں نے وفات پائی 360 سنہ ہجری میں۔ کتنے پرانے بزرگ کا اندازہ لگائیے۔ اس کے شروع میں یہ دیا ہوا ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسن اخلاق کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 199۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ پھر ارشاد فرمایا حسن خلق یہ ہے تم قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اخلاق اور معاملات کو درست کریں اور ان سے برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑ دیں اور بہترین اخلاق پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اخلاق اچھے کر دے۔ اچھے اخلاق کے کتنے پیارے پیارے فضائل ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال سے آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں اور جو اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والا ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ فرمایا تم میں سے عمر رسیدہ اور زیادہ حسن اخلاق والا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں کامل ترین شخص وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے معاملے میں بہتر ہو۔ ایک روایت میں ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان کو عطا کی گئی سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ فرمایا حسن اخلاق۔
حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت سیدنا سامرہ اور حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہما بھی شریک تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک بد اخلاقی اور بد کلامی اسلام میں سے نہیں، اور بے شک لوگوں میں اسلام کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا جس میں طویل قیام کیا جائے۔ پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا وہ جو کوئی تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق کرے۔ عرض کیا کامل مومن کون ہے؟ فرمایا بہترین اخلاق والا ہو۔ میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ۔ جناب صادق امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فیاضی اس کا دین ہے، اس کی مروت اس کی عقل ہے، اس کی شرافت اس کا اخلاق ہے۔ فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں، گناہ سے باز رہنے سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں، حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں بہترین اخلاق والا ہو، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور آخرت میں مجھ سے دور وہ شخص ہوگا جو تم میں بدترین اخلاق والا ہوگا۔ جو تعلقات منقطع کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، سختی گرمی کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں، وہ ڈریں۔ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ ڈریں کہ قیامت کے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم دور نہ ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے میرے نزدیک تم میں سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے، نرم دل، لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، جن سے لوگ محبت کرتے ہوں گے، اور تم میں میرے سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ وہ چغل خور ہیں جو دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں اور پاک دامن لوگوں میں عیب ڈھونڈیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرنے والے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرنا اور حسن اخلاق۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کثرت سے جہنم میں داخل کرنے والی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا یہ اخلاق اللہ کا عطیہ ہے، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اچھے اخلاق عطا فرماتا ہے، اور جس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے برے اخلاق دے دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا اچھے اخلاق گناہ کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق عمل کو ایسے خراب کرتے ہیں جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی عورت نے 2 شادیاں کی، پھر اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کے دونوں شوہر جنت میں داخل ہو گئے، تو وہ کس کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ فرمایا ان دونوں میں سے اپنے ساتھ دنیا میں حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے کو اختیار کرے گی۔ پھر فرمایا اے ام حبیبہ حسن اخلاق
اپنے اندر دنیا و آخرت کی بھلائیاں لے کر چلا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرے میں اس کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور جھوٹ ترک کرنے والے کو جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اگرچہ وہ مزاح کے طور پر جھوٹ بولتا ہو، اور اچھے اخلاق والے کو جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لینا، جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ، جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی ہے، میرے خلیل لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ، خاص سامنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، تو ابرار کے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک میں اچھے اخلاق والے کے بارے میں کہہ چکا ہوں، اسے اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دوں گا، اسے اپنی جنت کے شربت سے سیراب کروں گا، اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ فرمایا بے شک اللہ عز و جل بندے کے اچھے اخلاق کے سبب اسے روزہ دار اور نمازی کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا بے شک بندہ اپنے اچھے اخلاق کے سبب آخرت کے عظیم درجوں اور بلند منزلوں تک پہنچ جاتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے، اور بندہ اپنے برے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا بے شک سیدھا سادہ مسلمان اپنے اچھے اخلاق اور نفیس طبیعت کے سبب روزہ داروں اور اللہ عز و جل کی آیات پڑھتے ہوئے قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ ہماری امی جان فرماتی ہیں سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کے سبب روزہ دار اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا بے شک آدمی اپنے اچھے اخلاق کے سبب سخت گرمی کے عالم میں پیاس میں مبتلا ہو کر رات میں عبادت کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ یہ حسن اخلاق کی برکتیں میں نے آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 541 تا 546 سے پیش کی۔ یہاں سے اس کو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھ لیں۔ اللہ ہمارے اخلاق اچھے کرے، ہمیں سختی سے بچائے، نرمی ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں لوگوں کی دل آزاری کرنے سے بچائے، ہمیں غیبت سے بچائے، ہمیں چغلی سے بچائے، ہمیں تعلقات منقطع کرنے سے بچائے، اور وہ نادان وہ ڈریں اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں عبادت تو کرتے ہیں، دین کا کام تو کرتے ہیں، مگر ساتھ میں جھاڑتے بھی ہیں، سخت کلامی بھی کرتے ہیں۔ وہ بوڑھے جو مسجد میں آتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو گھور رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، دھکے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ سوچیں کہ ہماری یہ بد اخلاقی، ہماری یہ سختی کہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی صورت نہ بن جائے۔ اور وہ جو زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں یا اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ڈریں اور اپنے اخلاق بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک عورت حاضر ہوئی، بولی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو بطور حسن اخلاق ایک لونڈی دی تھی، ایک کنیز دی تھی، ماں فوت ہو گئی، ارشاد فرمایا تمہارا ثواب پورا ہو گیا اور میراث نے تمہیں لونڈی واپس دے دی۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ تو اچھا سلوک کرنا اختیار کریں، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، سب جو بھی عزیز و اقربا ہیں سب کے ساتھ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 4702، ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے خادم کو آواز دی، اس نے آنے میں دیر کر دی تو عبد الملک نے اس پر لعنت کی، تو حضرت سیداتنا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے سن کر اس سے کہا میں نے سنا ہے تم نے جس وقت اپنے خادم کو بلایا تم نے اس پر لعنت کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
لعنت بھیجنے والے قیامت کے دن شفاعت کریں گے نہ گواہی دیں گے. تو وہ مسلمان غور کریں جو خادموں کو، شاگردوں کو لعن طعن کرتے ہیں، خامخواہ ڈانٹتے ہیں. وہ سیٹھ صاحب وہ اپنی دکان پر ملازموں کو جھاڑتے رہتے ہیں. وہ سیٹھیانیاں، وہ عورتیں جو مالدار ہیں، گھر میں نوکرانی رکھی ہوئی ہیں، ماسیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ذرا ذرا سی بات پر ان کو ڈانٹتی رہتی ہیں. وہ غور کریں. ان کو لعن طعن کرتی رہتی ہیں. وہ غور کریں. اور حضرت سیداتنا ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ دیکھیے کہ آپ نے نیکی کی دعوت دی. آپ بہت بڑی عالمہ، زاہدہ، فاضلہ صحابیاں ہیں اور بہت عبادت گزار تھیں، اور بہت بخاری شریف میں کہ آپ فقیہ تھیں اور عالمہ تھیں بہت. تو اچھے اخلاق اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اچھے اخلاق میں ایک عیادت کرنا بھی شامل ہے اور بہت ثواب کا کام ہے. چنانچہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا مرض الموت میں بیمار ہوئیں، تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کون ان کی تیمارداری کرے گا؟ تو تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین نے کہا ہم. جب ان کا انتقال ہو گیا تو دریافت فرمایا اب ان کو غسل و کفن کون دے گا؟ تمام بیویوں نے کہا ہم. صحابیات نیکیوں میں سبقت لے جانے میں جلدی کرتی تھیں، عیادت، غسل و کفن میں معاونت کیا کرتی تھیں. وہ اسلامی بہنیں جو دین کی خدمت کر رہی ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہی ہیں، بہت سعادت کی بات ہے. تو عیادت کیا کریں. اسلامی بہنیں بیمار ہو جائیں، چاہے وہ بڑی ذمہ دار ہے چاہے وہ عام اسلامی بہنیں، عیادت کر لیں. اور غسل و کفن کی ترکیب بھی کرنی چاہیے. اس کی بھی مجلس بنائی گئی اسلامی بہنوں میں. اسلامی بہنوں کے ہاں میت ہو جائے تو غسل و کفن کی تراکیب کریں گی تو انشاءاللہ ان کو مدنی ماحول کی طرف آنے میں رغبت ہوگی. اور مریض کی عیادت کا ثواب یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں صفحہ نمبر 536 سے آپ ملاحظہ فرما لیں. بہت ہی فضیلت کی بات ہے. اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں کی عیادت کرنی چاہیے، اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائیوں کی کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلامی بہنیں غیر مردوں کی وہ عیادت کرنے لگے، استغفر اللہ، اس کی اجازت نہیں. بہت پیاری روایت اس کے اندر وہ لکھی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مریضوں کی عیادت کیا کرو، جنازوں میں شرکت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے. فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی یعنی آواز دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے خوش ہو جا، تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. فرمایا جس نے مریض کی عیادت کی جب تک وہ بیٹھ نہ جائے دریائے رحمت میں غوطے لگاتا رہتا ہے، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت میں ڈوب جاتا ہے. اور بہت پیارے پیارے فضائل اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. تو ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. کن کن کے ساتھ سنیے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ترجمہ ایمان اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ پڑوسی جس سے تمہاری رشتہ داری ہو اور وہ پڑوسی جس سے تمہاری رشتہ داری نہ ہو، دونوں کے ساتھ اللہ نے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے.
اور صحیح بخاری شریف میں ہے جسے بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت یعنی کشادگی کی جائے، مال میں برکت ہو، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے، حسن اخلاق سے پیش آئے۔ جن سے بہت قریبی رشتہ ہے، والدین ہیں، وہ بہت نسبی رشتہ ہے، ان کے ساتھ مراتب کے مطابق جتنا قریبی رشتہ ہے اتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اچھا سلوک کس طرح کریں؟ ان کو ہدیہ تحفہ دیں، کسی بات میں مدد کی ضرورت ہو تو ان کے کام آئیں، انہیں سلام کریں، ملاقات کریں، اٹھنا بیٹھنا ان کے پاس، ان سے بات چیت کرنا، لطف و مہربانی کرنا۔ اگر وہ وطن سے دور ہیں تو رابطے میں رہیں، آج کل فون پر میسج، میل یا خط کے ذریعے سے ترکیب بنا لیں۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک، اور رشتہ داروں کے ساتھ تو بالخصوص اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جب کوئی رشتہ دار کو حاجت ہو، اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے۔ اس کو رد کر دینا، رشتہ دار کو قطع تعلق کرنا، رشتہ توڑ لینا، تو یاد رکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جو توڑے اسے تو جوڑنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے یہ پسند ہو اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے دراجات بلند کیے جائیں۔ اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا یعنی تعلق جوڑے۔ اس کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، مال بڑھتا ہے، آپس میں محبتیں، عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور آفتیں دور ہوتی ہیں، بری موتوں سے وہ نجات ملتی ہے، ہلاکتوں سے نجات ہوتی ہے، آخرت میں بھی اچھے معاملات ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے جس بندی کی پیدائش اور اخلاق کو بہترین بنایا اسے وہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا سلوک اچھا ہو، نرمی، سب کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں، تعلقات ختم نہ کریں۔ اس کے لیے مدنی ماحول اپنائیں، بالخصوص اسلامی بہنوں کے اندر وہ چپکلش بہت ہو جاتی ہے، بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں، تو بہت جلد بدظن بھی ہو جاتی ہیں، وہ جدائیاں ہو جاتی ہیں، تعلقات منقطع کر دیتی ہیں، شادی بیاہ، خوشی غمی سب بالکل وہ موت میت میں تک جانا چھوڑ دیتی ہیں، بالکل یہ درست نہیں۔ اور مشورہ دوں گا کہ اسلامی بہنیں جو ناظرات ہیں یہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں شرکت کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، اخلاق اچھے ہو جائیں گے، حسن سلوک کا ذہن بنے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق اپنانے کا ذہن بنے گا، اچھا سلوک کرنے کا ذہن بنے گا۔ دیکھیں وہ دو خاندان، دو بہنیں، ایک حیدرآباد اور ایک باول مدینہ کراچی میں رہتی تھیں، ان دونوں کی آپس میں جدائی ہو گئی۔ ملاپ کیسے ہوا؟ یہ جدائی کیسے دور ہوئی؟ سنیے، احترام مسلم رسالہ حیدرآباد والی بہن نے پڑھ لیا، نے پڑھا کہ رشتہ داروں کے یہ فضائل ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اچھا معاملہ کرنا چاہیے، تو ذہن بنا لیا اور بغیر اطلاع کیے وہ اپنی بہن کے ہاں چلے گئیں، اور وہ بہن حیران ہو گئی کہ یہ تو ناراض تھی، یہ کیسے آ گئی؟ تو وہ بھی آگے بڑھ کر ملی، الحمدللہ ایک عرصے سے جو جدائی تھی وہ ختم ہو گئی، جو لڑائی تھی وہ ختم ہو گئی، جو غلط فہمیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور صلح ہو گئی، صلح میں خیر۔ تو بہرحال اچھا ماحول اپنائیں گی، مدنی چینل دیکھیں گی، ہماری اسلامی بہنیں مطالعہ کریں گی، حسن اخلاق، یہ رسالے کا میں نے عرض کیا، اس کا مطالعہ کریں تو اچھے اخلاق اپنانے کو دل چاہے گا، جنت میں لے جانے والے اعمال، اس سے میں نے آپ کو حسن اخلاق کے کتنے فضائل بتائے، وہ پڑھیں، اس سے ذہن بنے گا، اور اچھی صحبت اختیار کریں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں شرکت کریں گی تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل اچھا ذہن بنے گا، تو اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے۔ حسن اخلاق کے فضائل پڑھیں گی، سنیں گی، اس سے بھی حسن اخلاق اپنانے کا ذہن بنے گا۔ بد اخلاقی کے نقصانات پر جب توجہ ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اس سے نجات ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق اچھے کرے، ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو جائے، ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بروز ہفتہ صبح 7:30 بجے